السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کی زیر خدمت ایک اہم بات یعنی کہ حسن اخلاق کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اس پر کچھ تبصرہ کرنے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور ہم سبوں کے حق میں یہ بات نفع بخش ثابت ہوں گی۔ معزز ناظرین، حسن اخلاق کی علامات کیا ہے؟ تو حسن اخلاق کی علامات یہ ہے کہ بندے کے اندر حیا ہو، بندے کے اندر صلہ رحمی ہو، بندے کے اندر ایثار نفسی کا جذبہ ہو اور کم بولتا ہو، سچ بولتا ہو، عمل کرنے کا جذبہ ہو، زیادہ عمل کرتا ہو اور حق گوئی ہو، شکر گزار ہو، ہمہ وقت خوش و خرم رہنے والا ہو، پاک دامن رہنے والا ہو، لعنتیں کرنے والا نہ ہو، گالیاں نہ دیتا ہو، کسی کو تکالیف نہ دیتا ہو اور ہر ایک کے دکھ درد میں شامل رہتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کی علامات ہیں۔ ناظرین، یہ جان لیتے ہیں کہ اخلاق کے کتنے مراتب ہیں۔ تو علماء اخلاق کے 3 مراتب لکھتے ہیں۔ نمبر 1 خلق حسن، نمبر 2 خلق کریم، نمبر 3 خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ جس میں عدل کامل ہوا کرتا ہے، جو اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ایک پیسے کا احسان کرتا ہے تو خلق حسن یہ کہتا ہے کہ بدلے میں ایک پیسے کا احسان اس پر بھی کیا جائے، اور اگر کوئی کمی کرتا ہے تو یہ بخیلی کہلائے گی۔ چنانچہ اس خلق حسن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ آپ اپنی امت کو خلق حسن پر چلائیں، اور خلق حسن کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خلق حسن کی مکمل طور پر تکمیل ہو جاتی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدلہ لینا واجب تھا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اسی حد تک بدلے میں وہ اس پر زیادتی کر سکتا ہے، جس پر قرآن کریم کی ایک لمبی آیت ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ یہ پوری آیت ہی قرآن کریم کی ہے۔ لیکن اخلاق کا جو دوسرا درجہ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے، وہ خلق کریم ہے۔ خلق کریم کیا ہے ناظرین؟ خلق کریم میں ایثار نفسی کا جذبہ ہوا کرتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر کوئی انسان کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بدلہ لے، معاف کر دے۔ یہ ہے خلق کریم۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کریم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی امت کو خلق کریم پر چلائیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بدلہ لے، وہ اس کو معاف کر دے، عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدلہ لینا جائز ہی نہیں تھا، معاف کرنا واجب تھا، برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے کہ آپ کی شریعت میں بدلہ لینا واجب تھا، معاف کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن عزیز دوستو، قربان جائیے شریعت محمدیہ پر، دین اسلام پر، کہ جس میں دونوں پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو بدلے میں وہ اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس اگر جو شخص معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ شریعت اسلام میں دونوں پہلو ہے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اگر بدلہ لینا چاہے تو اسی حد تک بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے خلق کریم۔ لیکن اخلاق کا جو سب سے معیاری درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ خلق عظیم ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر پیدا کیے گئے۔ آپ ایک طرف سید الانبیاء تھے تو دوسری طرف
اخلاق و کردار کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی حسن اخلاق سے پر تھی۔ لوگ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، اپنا مال خرچ کرنے کو تیار تھے، بے پناہ آپ سے لوگ محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی مگر بدلے میں آپ نے حسن سلوک، اچھائی کا برتاؤ کیا۔ لوگ آپ سے بے پناہ بے انتہا محبت کرنے لگے۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ پر پتھروں کے پتھر برسائے گئے، لیکن بدلے میں آپ نے خلق عظیم کا معاملہ فرمایا، آپ نے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ پھر مزید یہ ہے کہ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ صرف معاف کر دے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ آپ ان کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ بھلائی کا بھی معاملہ فرماتے رہیں، آپ ان کی ہدایات کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر نہ جانے کتنی تکالیف آپ کو دی گئی، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود بھی آپ نے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ آپ طائف والوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آپ اس بوڑھیا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سے آپ جب نماز میں سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کے گردنوں پر اونٹوں کی وہ اوجڑیاں رکھ دی جاتی تھی، آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ بلکہ معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر ایک کی اچھائی کے لیے، ہر ایک کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ میرے دوستو یہ تھا خلق عظیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، جس کے امتی آپ اور ہم ہیں۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کی علامتوں کو جان کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹول کر اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے اور اپنی زندگیوں کو حسن اخلاق سے آراستہ و مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔